ہم نے 1400 سال کی جو ہماری تربیت تھی نا، ایک اسلام کی تربیت رسول جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہم بڑی پست چھوڑ چکے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ انسان کی خوشی کا جو باعث ہے، اس میں سب سے بڑی جو ہمیں رکاوٹ آتی ہے وہ آتی ہے ہمیں جی ہمارا ناک، ہماری ناک کٹ جائے گی اگر میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے اگر یہ کام کیا تو میری ناک کٹے گی، میں اگر یہ کام کروں گا تو میری ناک کٹے گی۔ تو جب ہم سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو ناک کہاں چلی جاتی ہے؟ زمین پہ۔ مطلب ہماری جو ناک کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، مطلب ہم اللہ کے شکرانے میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد پیشانی، بندے کی سب سے قیمتی چیز، یار یہ میرے ماتھے پہ کلک نہ لگے، یعنی کہ بندہ اپنی ایک عزت ریسپیکٹ رکھتا ہے نا، جب وہ اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے اپنے فرش پہ رکھ دیتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے وہ بالکل سرنڈر کر دیتا ہے کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں بس۔ پھر اس کے بعد بندہ بڑے بڑے کام جو کرتا ہے نا بازو سے کرتا ہے، بازو کی طاقت سے کرتا ہے، اور وہ بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ تو جب یہ سارے کام انسان کر لیتا ہے تو یہی تو تربیت رسول ہے، یہی تو زندگی کی خوشی ہے کہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ آپ دیکھ لیں۔ میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں یہاں پہ، ریان ہالیڈے کی کتاب ہے، ایگو از دا اینیمی، یعنی کہ انسان کی جو ایگو ہے نا یہ سب سے بڑی انسان کی دشمن ہوتی ہے۔ ایگو مطلب بندے کی انا، یہ سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے انسان کی اپنی، انسان کی خوشیوں کی، انسان کے رشتوں کی، انسان کی ہر چیز کی سب سے بڑی دشمن ایگو ہے۔ اور اس کے اندر اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ ان سب کا جو توڑ ہے نا وہ معافی میں ہے۔ تو یار میں تو اس بات پہ آ گیا کہ یار یہ بات تو 1400 سال پہلے میرے آقا سونے مصطفیٰ تو فرما گئے ہمیں، یہ تو قرآن ہمیں بڑا کلیئر کہہ گیا 1400 سال پہلے۔ یار یہ تو ہمارے اسلام کی تربیت تھی کہ یار لوگوں کو معاف کریں، آپ لوگوں کے اوپر رحم کریں، آپ اللہ آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ آپ رحم کیجئے عرش فرش پر، اللہ آپ پہ رحم کرے گا عرش بریم پر۔ تو یہ تو 1400 سال پہلے یہ تھی کہ یہ اسلام تو ہمیں بڑا پہلے سکھا گیا۔ آج ہم کیوں اسلام سے دور ہیں؟ تو ہمیں یہ تھراپی پڑھنے پڑ رہی ہے، ہمیں یہ کتابیں پڑھنے پڑ رہی ہیں، یعنی کہ تقریباً خوش رہنے کے لیے 82,000 بکس ہیں، 82,000 بکس ہیں تقریباً۔ تو سب کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اینڈ یہی ملتا ہے کہ خوش رہنا کیسے ہے؟ کسی کو کھانا کھلاؤ خوشی ملے گی آپ کو، کسی کی غمی میں جاؤ خوشی ملے گی آپ کو، کسی کی خوشی میں شامل ہو جاؤ خوشی ملے گی آپ کو، کسی کے دکھ میں شامل ہو جاؤ خوشی ملے گی آپ کو، کسی کا دکھ بانٹ لو خوشی ملے گی آپ کو، اپنی انا کو چھوڑ دو خوشی ملے گی آپ کو، معاف کرنے والے بن جاؤ خوشی ملے گی آپ کو، رحم کرنے والے بن جاؤ خوشی ملے گی آپ کو۔ اور اگر یہی بات میں کروں تو 1400 سال پہلے یہی بات تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو پسند ہی وہ ہیں جو معاف کرنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہہ رہا ہے اللہ کے سونے مصطفیٰ معاف کرنے والے بن جائیے۔ تو اگلی بات ایک بک اور میں نے دیکھی کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ایڈیٹ، یہ بھی ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو یار جب ہم اس کو دیکھیں پڑھیں تو نتیجے پہ ہم کیا پڑھتے ہیں کہ ہم ایڈیٹ کو کیسے ڈیل کریں۔ تو یار 1400 سال پہلے سے میرا سرکار فرما گیا ہمیں یہ بات کہ جناب جب بھی کوئی ملے تو قرآن اس چیز کو بڑا کلیئر کر کے دیتا ہے کہ سمپل کہیں جب آپ کا کسی جاہلوں سے واسطہ پڑے تو قالوا سلاما، سلام کریں، اللہ حافظ، نکل جائیں وہاں سے، ان کے ساتھ بحث مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خوش رہنے کے لیے یہ بڑی باتیں ہیں کہ دنیا کو آپ نے سیکھنا ہے تو نماز یار بہترین سکون دیتی ہے انسان کو۔ ان نماز سے بہترین سکون کیسے مل سکتا ہے آپ کو کہ آپ اپنی ساری انائیں، اپنی ساری عداوتیں، اپنی سارے میں جو آپ کی ایگو ہے وہ ساری زمین بوس کر کے آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو یہ بہترین اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہی تو خوشی ہے۔ علامہ اقبال یہی تو کہتا ہے کہ مٹا دو اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیے
کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا، کہ خوشی ملے گی آپ کو تب آپ بڑے پھولیں گے جب آپ اپنے آپ کو مٹا دیں گے۔ تو یہی بات قرآن نہیں کہتا ہمیں کہ معاف کر دیں، اور یہی بات ہمیں اللہ نے کوئی 700 سے زیادہ دفعہ کہیں پہ نماز پڑھیں، اور نماز میں اس سے بہترین خوشی کہاں مل سکتی ہے آپ کو، ہے کہ نہیں؟ پھر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ بہترین آپ کا ایک اندر کا جو نظام ہے اس کو سیٹل کرتا ہے۔ تو اس سے کیسی خوشی، اس سے کم خوشی کیسے مل سکتی ہے؟ آپ دنیا کے بہترین جو اللہ نے آپ کے نظام بنائے ہیں وہ ایک احسن طریقے سے چل رہے ہیں، تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جس انسان کو گھر سے خوشی نہیں نہ ملتی وہ باہر سے خوشی نہیں لے سکتا، خوشی مل ہی نہیں سکتی باہر سے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ خوش رہنا تو خود خوش رہیں، یہ ذمہ داری کسی کو نہ دیں۔ وہ جو اپنے گھر سے خوش نہیں ہوتا، وہ فار ایگزامپل جو رب کا ایک نظام قدرت ہے، اگر ہم اس کے ایک اچھے کاموں سے خوشی حاصل نہیں کر سکتے، جو دین کی لمٹ والے کام ہیں، جائز کام ہے، اگر ہم ان سے خوشی نہیں حاصل کر سکتے تو ہم نجائز کام سے کیسے خوشی حاصل کر سکتے ہیں؟ کیسے پرسکون رہ سکتے ہیں؟ 1 منٹ کی لذت تو آپ لے سکتے ہیں، 10 منٹ کی لذت تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن اس 10 منٹ کے بعد اگر اللہ نے یہ دل آپ کا زندہ رکھا ہوا نا تو ہو سکتا ہے 10 دن آپ پچھتاتے رہیں۔ تو کیا ہوئی؟ وہ خوشی ہوئی، وہ سکون ہوا ذہن کا۔ تو سکون اگر چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی حدود بڑی بہترین ہے، اللہ کا نظام بڑا مزے کا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کو خوشیاں دیں، اور یہی بات کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے، آپ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کسی کام کے معاملے میں، تو اللہ کی پناہ مانگے۔ یہی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے آخری صورتوں دونوں میں کہ بھئی یہ کام کوئی وسوسہ ڈالتا ہے تو میری پاس آ جاؤ، پھر میری پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ اکیلے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کی پناہ مانگو، تو ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ہم دین کے ساتھ جڑ جائیں، یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری خوشی کا باعث ہے۔ السلام علیکم۔